حیا زندگی ہے، حیا کی کمی دل اور روح کی موت کی علامت ہے۔ اگر اللہ کے لیے پردہ کیا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی آزمائشوں کو بھی دل سے قبول کر لیں، کیونکہ خوبصورت منزلوں کی راہیں ہمیشہ کٹھن ہوا کرتی ہیں، اور جنت سے بڑھ کر خوبصورت کیا ہو سکتا ہے۔ حیا صرف آنکھ کا جھکا دینا ہی نہیں ہے، آنکھ کا بے حیائی کی تمام مناظر سے اعتراض اصل حیا ہے، چاہے تصویر ہو، تمثیل ہو یا کاغذ پر چھپی غلیظ تحریر ہو۔ حیا کے موتی تمہیں دنیا کے لیے اجنبی تو کر دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری سلامتی اسی اجنبیت میں ہے۔ قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والیاں، جنتی عورتوں کا ایک خوبصورت وصف۔ اگر ہر مسلمان عورت اگر اس وصف کو اپنا لے تو جنتی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان کا بدلہ جنت ہے، اور فحش گوئی جفا ظلم و زیادتی ہے، اور جفا کا بدلہ جہنم ہے۔ نظر کی حفاظت سے دل میں پوری توجہ سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ جن کی نگاہ آوارہ رہتی ہے ان کا دل منتشر رہتا ہے۔ آزاد نگاہی اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اپنے دامن کو بچا کے نکلو کہ نگاہوں میں اب زمانے کی حیا نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کو ہاؤس وائف نہیں کہا گیا، اسلام میں عورت کو کہا گیا ہے رتبۃ البیت، جس کا مطلب ہے گھر کی ملکہ۔ اگر پورے خاندان میں حق پر چلنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ چلیں گی، اگر پورے خاندان میں شرعی پردہ کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ کریں گی، اگر پورے خاندان میں قرآن و حدیث کو فالو کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ کریں گی، کیونکہ اللہ پاک نے پورے خاندان میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اپنے دین کے لیے آپ بہت خاص ہیں، کیونکہ اللہ اپنے دین کے لیے صرف ان کا انتخاب کرتا ہے جو بہت خاص ہوتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ باحیا لڑکیاں اپنی نگاہیں نیچی رکھتی ہیں، وہ ہر کسی کو نہیں دیکھ لیتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے رب کا حکم یاد ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ انہیں اصل میں حیا آتی ہے اپنے رب سے، اس لیے ان کی آنکھیں خود ہی جھکی رہتی ہیں۔ اگر کبھی آنکھ اٹھ بھی جائے کسی نامحرم کی طرف تو انہیں فوراً اپنے رب کا یہ حکم یاد آ جاتا ہے، اور وہ پھر سے نگاہیں جھکا لیتی ہیں اور وہ اپنے رب سے استغفار کرتی ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے گا تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ اے میری بہنوں سنو، جنت کی شہزادیاں مومنات دنیا کی مختصر زندگی میں تھوڑی نفس کی خوشی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کو داؤ پہ نہیں لگاتی، وہ اپنی اصلی گھر جنت کے حصول کے لیے دن رات کوشاں رہتی ہیں۔ لہٰذا اگر عورت دنیا میں ایمان، حیا، عبادت، صبر اور وفاداری سے زندگی گزارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کا تصور بھی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے تاریک گھر میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ تنہائی وہ وقت ہے جب انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حقیقت انسان کی وہی ہوتی ہے جیسا وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ نظر کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو مانگا جائے۔
آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ تو آپ کے نام کے ہزاروں انسان ہیں۔